السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ محبت جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الکرام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے، اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایتوں میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہے، نہ اس کی گنجائش بھی ہے۔ تمام مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص 99 لوگوں کا قاتل، 99 لوگوں کا مرڈرر، جب اس کے دل میں خوف خدا کی چنگاری پیدا ہوتی ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کا
ارادہ جنم لیتا ہے، توبہ کا خیال آتا ہے، تو ایک راہب، عیسائی راہب کے پاس میں پہنچتا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہے اور توبہ کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، میں اپنے اس جرم کا اعتراف کرتا ہوں اور اب میں اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی کر رہا ہوں، افسوس کرتا ہوں کہ میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عیسائی عالم نے، کرسچین اسکالر نے جواب دیا کہ 99 لوگوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تجھے معافی نہیں ملے گی۔ اور غضبناک ہوا، اس نے اس راہب عیسائی عالم کا بھی قتل کر دیا، 100 لوگوں کا قتل پورا ہو گیا۔ کچھ دیندار لوگوں سے اپنے بے چین نفس سے ملا اور ان سے اظہار خیال کیا کہ میں نے بڑا جرم کیا، بہت گناہ کیے ہیں، میں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، مگر اب میں اس پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، راستہ بتاؤ۔ کچھ نیک لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ فلاں آبادی میں فلاں جگہ اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء اللہ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرو سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب اس کے دل میں امید کی ایک کرن پھوٹتی ہے، ایک نئی زندگی کا خیال آتا ہے، نکل پڑا اس منزل کی طرف، منزل مقصود کی طرف، جس کا پتہ لوگوں نے دیا کہ وہاں پہنچو، اللہ کے ولی رہتے ہیں، نیک حضرات رہتے ہیں، ان کے پاس میں پہنچ کر سچے دل سے ان کے ہاتھ پر توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ نکل پڑا، راستے میں ہی تھا کہ دم نکل گیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، موت کا سامنا ہوا، جان نکل گئی، تڑپتے ہوئے زمین پر گرا، روح قبض ہو گئی۔ رحمت کے فرشتوں نے چاہا کہ اس کی روح کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ فرشتے جو گنہگاروں کو ان کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں، خطا کاروں کو ان کے ٹھکانے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی پہنچے، انہوں نے اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا،
حکم ہوا کہ جس مقام پر جس جگہ اس کو موت واقع ہوئی ہے، جس جگہ اس کی روح قبض ہوئی ہے، اس جگہ جہاں سے نکلا ہے وہ، اور جس جگہ کا ارادہ کر کے نکلا ہے، اس کی پیمائش کی جائے۔ اگر وہ جس جگہ کا ارادہ کیا ہے اس منزل سے وہ قریب ہے، یعنی اولیاء اللہ کی بارگاہ سے اگر وہ قریب ہے، تو اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ منزل آغاز سفر جہاں سے اس نے کیا ہے اگر وہاں سے قریب ہے، تو پھر وہ فرشتے جو گنہگاروں کو، نافرمانوں کو ان کے ٹھکانے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ مگر جب پیمائش ہوئی تو اس کی روح اولیاء اللہ کے دربار اور اولیاء اللہ کی آبادی کے قریب پائی گئی، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے رحمت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں اس کی روح اولیاء اللہ کی بارگاہ سے دور تھی، اور اس نے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں سے قریب تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو یہ حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور جس منزل اور جس آبادی کا اس شخص نے ارادہ کیا تھا اس کی طرف سمٹ جا، تاکہ اس شخص کی روح کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اس لیے اگرچہ اس دربار میں یا اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ابھی اس کی حاضری نہیں ہوئی تھی، مگر وہ ایک نیک ارادہ لے کر نکلا تھا، اچھا ارادہ لے کر نکلا تھا، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر ایسی رحمت نازل فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا، زمین کو یہ حکم ملا کہ زمین سمٹ گئی، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ کا مقام دیکھیں۔ ابھی اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، حدیث کی مستند معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جانے والا کتنا بڑا مجرم ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، مگر جب سچے دل سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابھی وہ دربار میں پہنچا نہیں ہے، اس سے اندازہ کریں کہ صالحین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کا مقام کتنا اونچا ہے، بلند ہے، کہ اگر ان کی بارگاہ کا کوئی ارادہ بھی کرتا ہے کہ وہاں پہنچ کر سچے دل سے توبہ کرے، رجوع لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جنتیوں میں اسے شامل فرما لیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی نیک شخص کی صحبت اس کو ملتی ہے، مجلس اس کو ملتی ہے، کسی بندے خدا یعنی نیک بندے کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کا اس کو موقع ملتا ہے، تو اس شخص کے توبہ کے قبولیت میں بھلا شک و شبہ کی کیا گنجائش ہے؟ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا یہ معمول رہا
علم ہونے کے باوجود، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود کسی شیخ کامل اور پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور یہ سلسلہ بیعت، سلسلہ یا رسم پیری مریدی، یہ کوئی نیا رسم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غیر مسلمین حاضر ہوتے تھے تو اس بیعت اسلام کرتے تھے۔ جو غیر مسلم پہنچتے تھے اسلام پر بیعت کرتے تھے رسول اللہ کے دست اقدس پہ کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے پچھلے دین سے توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں اور مذہب حق دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں جو بیعت خلافت ہوتی تھی تو بیعت خلافت میں بیعت تقوی اور بیعت ارادت بھی شامل ہوتی تھی، اس لیے الگ سے مرید بنانے کی حاجت نہیں تھی۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہوتے تھے، بیعت کرتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اے محبوب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں اور بظاہر تو آپ کا دست کرم ان پر ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پر، جو آپ کی بارگاہ میں بیعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی انہیں تائید غیبی حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے مختلف امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت عوف بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ اصحاب دوستوں کے ساتھ، یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، وہ اپنے بعض اصحاب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے ہاتھ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بیعت فرمائیں، جس بات پر آپ چاہیں بیعت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کی بیعت لی اس بات پر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، نماز روزوں کی پابندی کریں، احکام کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اس بات پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی۔ حضرات گرامی، بیعت یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، صوفیاء کرام نے عامۃ المسلمین کو نیکیوں کی دعوت دی اور ان کی بیعت لی۔ یہ بیعت کیا ہے؟ دراصل نیک بندوں کی صحبت حاصل کرنا ہے، ان کے ہاتھ پر اپنے سابقہ گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اور جب کوئی نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بیعت کو مبارک فرماتا ہے اور پچھلے گناہوں کو بھی بخشتا ہے اور نیکی کے راستے پر گامزن فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، حدیث شریف کا ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ ابتغی الرفیق قبل الطریق، یعنی راستہ چننے سے پہلے، راستہ اختیار کرنے سے پہلے رہبر اور رہنما کو اختیار کرو، رہبر اور رہنما کو چنو۔ حدیث شریف کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے مشائخ گزرے ہیں، صوفیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، دامن سے جڑے، بیعت کی انہوں نے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ انگریزوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے دامے فریب میں آ کر اس مبارک سلسلے کو، اس مبارک طریقے کو، کہ جس طریقے کو اپنا کر، جس طریقے کی برکت سے اولیاء کرام نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی تعلیمات کو روشن کر دیا، اسلام کا چراغ جلایا، کفار و مشرکین کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور ڈکیتی اور چوری اور زنا اور جھوٹ، وہ بہتان اور غیبت، وہ دیگر فسق و فجور کے سمندر میں غوطہ لینے والوں کو راہ راست پر لایا، جن کی تعلیمات پر ملک کے ملک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مگر بعد میں دعوت و تبلیغ کے نام پر امت مسلمہ کے درمیان میں ایسی پھوٹ ڈالی گئی، ایسا انتشار برپا کیا گیا، ایسی دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جہاں کافروں کو مسلمان نہیں بنایا گیا، کبھی یہ عزم میں داخل نہیں رہا، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والے جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، بزرگان دین کے راستے پر چلے اور اس کو اختیار کیا، انہوں نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں انتشار پیدا کیا گیا، شرک کے نام پر، بدعت کے نام پر نیک لوگوں سے دور کر دیا گیا۔ مگر بڑے بڑے مجرموں کے بارے میں واقعات پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا
کہ جب ان کو اللہ کے ولیوں کی مجلسیں ملتی تھیں تو وہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوتے تھے اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے وہ دوسروں کے رہبر اور رہنما بن جایا کرتے تھے، اصلاح نفس بھی کرتے تھے اور اصلاح معاشرہ بھی کرتے تھے، مگر یہ کام بند کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو، عورتوں کو گلیوں میں، چوراہوں پر، گھر گھر میں دعوت و تبلیغ کے نام پر داخل کر کے وہ سلسلہ طریقت جس کی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس سلسلے طریقت سے دور کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے نوجوان کو کسی سیلیبریٹی کے بارے میں پوچھو 10 لائنیں وہ سنا دے گا۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیوں کو کسی نیتا کے بارے میں پوچھو وہ 2 4 10 لائنیں سنا دے گی، مگر اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں پوچھو، کسی اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے کے بارے میں پوچھو کہ جن کی اصلاح سے علاقے کا علاقہ بت پرستی سے دور ہو کر توحید وحدانیت کا راستہ اختیار کیے علاقے کے لوگ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے لگے، نیکی کا راستہ اختیار کیے، ایسا راستہ دکھانے والوں سے دور کر دیا گیا۔ ان کے بارے میں ہمارے جو موجودہ نسلیں ہیں انہیں کوئی جانکاری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو فلاں بزرگ ہے یہ شرک پھیلانے والے، یہ بدعت پھیلانے والے، یہ خرافات پھیلانے والے۔ حضرات گرامی یاد رکھو، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دے گا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ہمارے پیشانی پر سجدے کی لذت کو سجایا ہے، اور وہ ائمہ مجتہدین، وہ بزرگان دین جو ایران، خراسان، بخارا کو چھوڑ کر ملک دنیا کے گوشے گوشے میں آباد ہو کر مسجدیں آباد کی، درسگاہیں آباد کی، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو عام کیا، آج ہماری نسلیں ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں، چونکہ ان کے دل، ہماری موجودہ نسلوں کے دلوں میں ان سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے حوالے سے نفرتیں پیدا کی گئیں۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھو، اور میری یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ باتیں جو پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، یہ باتیں صرف جو یہاں موجودین ہیں ان کے لیے نہیں، اس آبادی کے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر تم قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو گئے، اگر تم بزرگان دین کے اسلاف کے طریقے سے ہٹ گئے، اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے دور ہو گئے، تو پھر یاد رکھو تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تم تک پہنچا کر میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہم القوم لا یشق بہم، متن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ برا نہیں ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ تم لوگوں تک دین پہنچاؤ، دین کے پیغام کو پہنچاؤ، اور بزرگان دین نے اپنے گھر بار، زمین جائیداد کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا، اور دور دراز ملکوں کا، خطوں کا سفر کر کے انہوں نے دین کی تعلیمات کو عام کیا۔ آج جو آپ کو حیرت ہوگی، یہ جلسوں کے لیے
ہمارے اڑیسہ کی صوبہ میں ہی بعض ایسی جگہوں پر جلسہ میں جانے کا موقع ملتا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم اسی صوبہ کے رہنے والے ہیں، مگر ہمیں پتا نہیں کہ یہاں بھی کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اور ضرور وہاں کسی بزرگ کا آستانہ آپ کو ملے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ ہم موجودہ دور میں مواصلاتی فراوانی ہے، اس دور میں ہم جیتے ہیں اور ہم اس علاقے سے بے خبر ہیں، مگر یا اللہ یہاں اذان کی آواز کیسے بلند ہو رہی ہے، یہاں مسجد کیسے قائم ہے، یہاں مسلمان کیسے آباد ہیں۔ یاد رکھو، اپنے بزرگوں کے احسانات کو مت بھولو، اپنے بڑوں کی تعلیمات سے دور مت ہو جاؤ، بلکہ ان کے دامن کرم سے جڑ کر رہو۔ اور یاد رکھو، کسی شیخ کامل، پیر کامل کا مرید ہونا دراصل اصل سے مرید ہونا ہے، اصل سے بیعت ہونا ہے، مگر ہاں سلسلہ میں گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، منقطع نہیں ہونی چاہیے سلسلہ۔ اور جس شیخ کے ہاتھ پر آپ ہاتھ دیں وہ پرہیزگار اور متقی ہو، شریعت کا پابند ہو، دین جاننے والا ہو۔ اور یاد رکھو، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آپ باباؤں کو دیکھتے ہیں جو 10 انگوٹھیاں پہن کر گھومتے ہیں، جو اپنے بال عورتوں کی طرح لمبے لمبے رکھ کر گھومتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے آئیڈیل نہیں ہیں۔ تم ان کو دیکھ کر جج کرتے ہو کہ یہ سنی ہے، تم انہیں دیکھ کر جج کرتے ہو یہ سنی ہیں جو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنے، جو عورتوں کی طرح لباس پہنے۔ دراصل تم سوچتے ہی نہیں ہو، بلکہ تمہیں سوچنے کے لیے ایسی باتیں عام کی گئی ہیں۔ اگر اہل سنت و جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھو، خواجہ خواجگان فخر ہندوستان غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، امام اہل سنت کی زندگی کو دیکھو، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی زندگی کو دیکھو، علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی کو دیکھو، اور جو خلفائے راشدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو۔ پھر یہ بتاؤ کہ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سڑک چاپ، جو دنیا دار، اور یاد رکھو جو دین کے فقیر ہوتے ہیں وہ اصل میں بادشاہ ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے فقیر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں مال کی لالچ ہوتی ہے۔ وہ جو گلی گلی کوچوں میں گھومتے ہیں ان کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی ہے، مگر جو اللہ کے دین کا فقیر ہوتا ہے اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ وہ تمہارے دل کی اصلاح کر دے۔ تم اگر سجدے سے دور ہو تو تم کو سجدہ کرنے والا بنا دے، اگر تم اسلام سے دور ہو تم کو اسلام پر لے آئے، اگر تم دین سے دور ہو تم کو دین پر لے آئے۔ دراصل وہ اللہ کے دین کے فقیر ہوتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پر جو دکھایا جاتا ہے یہ اہل سنت و جماعت کے ہرگز آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے فریبی ہیں، دین کے دشمن ہیں، جن کو اس لیے ہی تیار کیا جاتا ہے، فیبریکیٹڈ کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پیدا کریں، نوجوانوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کریں، نوجوانوں کو دین کی تعلیمات سے دور کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات سے دور کریں۔ ایک آفیسر سے ملاقات ہوئی اور بڑا مجمع تھا تو وہ اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، اس بات پر تم شرمندگی کیوں محسوس کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی پہچان چھپاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یاد رکھو اسلام نے ہم کو ذلیل نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت ملی ہے، دین کی وجہ سے ہم کو عزت ملی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ایک موقع سے یہ ارشاد فرمایا، میں من وعن وہ لفظ تو نہیں ادا کر رہا ہوں، مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کیا تھے؟ ہم تو صحراؤں میں اونٹ چراتے تھے، ہم تو بیابان میں چکر لگاتے تھے، مگر آج جو ہمیں پوری دنیا میں عزت ملی ہے وہ رب کعبہ کی قسم اسلام کی وجہ سے ملی ہے، دین کی وجہ سے ملی ہے، قرآن کی وجہ سے ملی ہے، محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ دین ایسا دین نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے، بلکہ یہ دین جس کو ملتا ہے وہ قسمت کا دھنی ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو تمہارے دین کو تم سے چھیننے کے لیے بہت طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، جانے انجانے تم اس فریب میں، اس ٹریپ میں آتے جا رہے ہو۔ ایک نہیں بے شمار جماعتیں، فرقے پیدا ہو گئے، ہر شخص کہتا ہے میں جنت کا نمائندہ ہوں، میں جنت میں لے جاؤں گا۔ مگر یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرو، اور قرآن پاک کی اس آیت کو جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو، تم وسیلہ ڈھونڈو. دیکھو ڈکشنری میں اس وسیلے سے کیا مراد ہے، اس وسیلے کا مطلب کیا ہے. اور ایمان والوں سے، تقوی والوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو. کیوں وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نمازیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا روزے ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ حقیقی معطی عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. مگر یہ نظام کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے. ان لوگوں کو تھامو جو لوگ مجھ تک پہنچ چکے ہیں. اسی لیے رسول اللہ کا وہ فرمان جو ہے معاون ہے، مددگار ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ابتغی الطریق ابتغی الرفیق قبل الطریق، یعنی راستہ چلنے سے پہلے رہبر تلاش کرو، رہنما تلاش کرو جو تم کو صحیح راستہ دکھائے، جو تم کو صحیح راستے پر چلاؤ. ورنہ چلنے والے ہر راستے پر الگ الگ چل رہے ہیں، مگر دیکھو رہبر کس کے پاس میں ہے، رہنما کس کے پاس میں ہے، مرشد کس کے پاس میں ہے، اللہ والوں کی جماعت کہاں پر ہے. کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہی وسیلہ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ کی بارگاہ میں تم وسیلہ تلاش کرو. اور وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ کامیابی، کامرانی اور سکسیس کا راز اس میں بتا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایمان کامل کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو وسیلہ بناؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تمہیں مل جائے گی. اس بارگاہ تک تم پہنچ جاؤ گے اور رب کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی. بہرحال اسلام زندہ باد، اہل سنت و جماعت پائندہ باد. اور خرافات اور جتنے بھی یہ انتشار اہل سنت و جماعت اور اسلام کے درمیان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بزرگان دین کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافات سے محفوظ رکھے، فتنوں سے بچائے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، نماز روزے تمام فرائض و واجبات و سنن کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.